بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو وقت ضائع کیے بغیر سٹوری شروع کرتے ہیں۔ داریان کی فتح کے چند دن بعد علا بن حضرمی واپس آ گئے اور بحرین کے نظم و نسق میں مصروف ہو گئے۔ عرب بھی اندرونی فتنوں سے محفوظ ہو چکا تھا اور فرزندان توحید کا قافلہ نئے عزم کے ساتھ شاہراہ حیات پر دوڑ رہا تھا۔ شمال مغرب کی جانب عرب کی سرحد شام اور شمال مشرق کی سمت عراق سے ملتی تھی، اور ان سرحدوں سے آگے کیسر و کسریٰ کی وہ عظیم سلطنتیں شروع ہوتی تھیں جن کا پرشکوہ ماضی صدیوں کے دامن پر پھیلا ہوا تھا۔ زمانے کی نگاہیں عرب کو پہلی مرتبہ دنیا کے نقشے پر ایک سلطنت اور اہل عرب کو تاریخ کے صفحات میں ایک ملت کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ سلطنت اور یہ ملت اپنی تاریخ کے ابتدائی دور ہی میں روئے زمین کی دو عظیم طاقتوں کا سامنا کر رہی تھی۔ شام جس قدر حجاز سے قریب تھا، اسی قدر اہل حجاز شام کے رومی حکمرانوں کے عزم سے باخبر تھے۔ روم اور ایران کی گزشتہ جنگ میں کیسر اپنی طاقت کا لوہا منوا چکا تھا، اور اس کے اقتدار اور اثر و رسوخ کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ وہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ عظیم بن سکتا تھا۔ عرب کی سرحد پر رومی لشکر کی نقل و حرکت یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ کیسر کو صرف مسلمانوں کی قوت مدافعت کا خوف بھی پرامن رہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ چنانچہ غازیان اسلام نے فرزندان تثلیث کو مدینے پر یلغار کرنے کا موقع دینے کی بجائے شام کی سرحدوں پر پیش قدمی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی تلواریں ان کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ شام کی سرحدوں پر مسلمان اور رومیوں کی ابتدائی مارکوں کے ساتھ قافلہ حجاز ان کٹھر راستوں پر گامزن ہو چکا تھا جو آگے چل کر یرموک اور اجنادین کے میدانوں سے گزرتے تھے۔ ایرانیوں کے متعلق اگر مسلمان مطمئن نہیں تھے تو زیادہ پریشان بھی نہیں تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھانے کے بعد ایرانی ایک اندرونی خلفشار میں مبتلا ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو وہاں کسی فوری خطرے کا اندیشہ نہ تھا۔ لیکن حالات نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے سال ہی یہ ثابت کر دیا کہ روم کے عیسائی اور ایران کے مجوسی عرب میں اسلام کے عروج کو اپنے مستقبل کے لیے یکساں خطرناک سمجھتے ہیں۔ عراق کی سرحدوں کے قریب جن قبائل نے فتنہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، ان میں سے اکثر ایرانی حکومت کے زیر اثر تھے۔ پھر الجزیرہ سے بنو یربوک ایک کاہنہ سجا بنت حارث نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھی، اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے عرب کے مرتد اور باغی قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن نباج کے مقام پر اوس بن خزیمہ نے اسے شکست دے دی اور اسے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ سجا اس امید پر عرب میں داخل ہوئی تھی کہ باغی قبائل اسلامی سلطنت کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں اس کا ساتھ دیں گے، لیکن اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اسلام کے باغیوں کی اکثریت یمامہ کے جھوٹے نبی مسلمہ کے گرد جمع ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی برتری کا لوہا منوانے کے لیے اپنی فوج کا رخ یمامہ کی طرف پھیر دیا۔ سجا کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمہ کو شکست دینے کے بعد وہ باغیان اسلام کو اپنی طرف مائل کر سکے گی، لیکن مسلمہ کذاب اس کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ شکست کی صورت میں مرتدین اس کا ساتھ چھوڑ کر سجا کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، اور اگر اسے فتح حاصل ہوئی تو بھی وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہوگا کہ اس کے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے جنگ کے بجائے مصالحانہ گفتگو کی درخواست کی اور اس کے ساتھ ہی چند تحائف بھیج دیے۔ سجا نے یہ درخواست قبول کر لی اور جھوٹے نبی نے جھوٹی نبیہ سے اپنی برتری کا لوہا منوا لیا۔ دوسری ملاقات مسلمہ کذاب کے کیمپ میں ہوئی، اور پھر سجا اپنے حریف کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس یقین اور اطمینان کے ساتھ واپس چلی گئی کہ جس مقصد کے لیے وہ عرب میں داخل ہوئی تھی، اس کی تکمیل کے لیے شوہر زیادہ موزوں ہے۔ واقعات کی کڑیاں ملانے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سجا کا مقصد عرب کے اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ اور اس کے پیروکار ایرانیوں کے زیر اثر تھے۔ اگر وہ عرب کے کسی گوشے سے نمودار ہوتی تو نبوت کے کئی اور جھوٹے دعوے داروں کی طرح اسلامی سلطنت کے خلاف اس کی بغاوت کی وجہ سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن اس کا وطن مدینہ سے بہت دور تھا اور ابھی تک وہاں اس حد تک اسلام کے اثرات نہیں پہنچے تھے۔ وہ جھوٹی نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی مدینہ پر چڑھائی کی ضرورت محسوس کرتی۔ اگر اس کے دل میں شہرت اور اقتدار کی ہوس ہوتی تو اس کا پہلا تصادم اپنے ایرانی حکمرانوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ان حالات میں ان لوگوں کی قیاس آرائی بے محل معلوم ہوتی جو سجا کو ایرانی حکومت کی اعلیٰ کار سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی طرح سجا کی پیش قدمی سے قبل مسلمانوں کے ہاتھوں یمن کی سرزمین پر ایرانیوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا تھا اور یمن کا ایرانی گورنر اسلام قبول کر چکا تھا۔ پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحرین کے باغیوں کو بھی ایرانیوں کی پشت پناہی حاصل تھی تو یہ حقیقت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ روم کی طرح ایران کی حکومت بھی ان حالات سے غافل نہ تھی جو اسلام کی بدولت صحرائے عرب میں رونما ہو چکے ہیں۔
فرق صرف یہ تھا کہ رومی حکومت نے مسلمانوں کو اپنی قوت کے مظاہروں سے مرعوب کرنے کی کوشش کی تھی اور مسلمان تلوار کے جواب میں تلوار اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن ایرانی حکمران ابھی تک سازشوں پر اکتفا کر رہے تھے۔ بحرین کی بغاوت کے خاتمے کے ساتھ بظاہر ان سازشوں کے دروازے بند ہو گئے تھے، لیکن بحرین کا ایک سپاہی اور مدبر اسلام اور مجوسیت کا تصادم ناگزیر سمجھتا تھا۔ یہ مجاہد مسنا بن حارثہ تھا، جس کی نگاہیں شمال مشرق کے افق پر خطرناک آندھیوں کے آثار دیکھ رہی تھیں۔ اسے یہ یقین تھا کہ جب ایرانی حکومت اپنی اندرونی مشکلات پر قابو پا لے گی اور اس کی جنگی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو اسے عرب پر دھاوا بولنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایرانی معاشرہ، جس کی بنیاد مساوات پر رکھی گئی تھی، براہ راست عرب کے اس معاشرے سے متصادم تھا جو اخوت اور مساوات کا داعی تھا۔ مسنا بن حارثہ کو ان غازیوں کے راستے کی ایک اہم منزل سمجھتے تھے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ایران کے ساتھ ٹکر لینے میں تساہل سے کام لیا گیا یا اسے جنگ کے لیے تیاری کا موقع دیا گیا تو چند سال بعد مسلمانوں کو انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انہیں اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ روم اور ایران کسی وقت بھی مسلمانوں کو ایک مشترکہ دشمن سمجھ کر متحد ہو سکتے ہیں۔ مسنا بن حارثہ کسی تاخیر کے بغیر خلیفۃ المسلمین کو ایران کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کے نزدیک اس کا آسان طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے جانبازوں کو جمع کیا اور عراق پر حملہ کر دیا۔ ابتدا میں سرحدی اہلکار اور زمینداروں کو کسریٰ کی سلطنت پر بحرین کے ایک قبیلے کی چڑھائی ایک مذاق معلوم ہوتی تھی، لیکن جلد ہی وہ ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ مسنا بن حارثہ اچانک سرحد کی کسی چوکی پر حملہ کرتے اور ایرانیوں سپاہیوں کو تتر بتر کر کے وہاں قبضہ کر لیتے۔ پھر جب تک کسی بڑے مستقر سے ایرانی لشکر حرکت میں آتا، وہ کوسوں دور کسی اور چوکی پر چڑھائی کر رہے ہوتے۔ وہ عراق کی جغرافیائی خد و خال کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ایسا لشکر تھا جو سامان رسد سے بے نیاز تھا۔ ان کے عقب میں وہ صحرا تھا جس کی وسعتیں انہیں خطرے کے وقت پناہ دے سکتی تھی، اور سامنے وہ زرخیز علاقے تھے جہاں گھوڑوں کے لیے چارے اور سواروں کے لیے اناج کی کمی نہ تھی۔ عرب کسان اور چرواہے جنہیں ایرانی جاگیرداروں نے زندگی کی تمام راحتوں سے محروم کر دیا تھا، ان مٹھی بھر جانبازوں کو اپنی نجات دہندہ خیال کرتے تھے۔ ہرمز ان سرحدی علاقوں کا حاکم تھا جہاں سے بحرین کے مجاہدوں کی پیش قدمی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کا دائرہ اختیار جنوب میں صحرا کے کنارے سے لے کر فرات کی ڈیلٹائی علاقے اور خلیج فارس کے شمالی کونے میں کاظم اور حفیر سے لے کر مغرب کی جانب حیرہ تک کی حدود تک پھیلا ہوا تھا۔ اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے یہ مغرور اور ظالم حاکم 10,000 تربیت یافتہ سپاہی میدان میں لا سکتا تھا، اور بوقت ضرورت وہ ایرانی جاگیردار جن پر ہرمز کو بالادستی حاصل تھی اسے مزید افواج مہیا کر سکتے تھے۔ مسنا بن حارث ہرمز کو اپنے راستے کی پہلی دیوار سمجھتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ایک انتہائی قلیل لشکر کے ساتھ کسی کھلے میدان میں ہرمز کی افواج کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، اور ان کی پیش قدمی کا مقصد بھی یہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک باقاعدہ جنگ لڑنے کے بجائے اکا دکا حملوں سے ایرانی حکومت کا بھرم کھول دیا تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر عراق کے محکوم قبائل کے دلوں سے ایرانی حکمرانوں کی قوت کا خوف اٹھ جائے تو انہیں مسلمانوں کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ مسنا کی پہلی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ہرمز کو اپنے لامحدود وسائل کے باوجود مدافعانہ جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ان کی دوسری کامیابی یہ تھی کہ مقامی عرب اپنے ایرانی آقاؤں کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ مسنا بن حارث کا لشکر سرحد کے چرواہوں اور کسانوں کی جس بستی سے گزرتا تھا وہاں مرجھائے ہوئے چہرے امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے تھے۔ 3 ماہ کے عرصے میں مسنا بن حارثہ نے کسی علاقے پر قابض ہونے یا وہاں 2-4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، تاہم اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ فتوحات جو اس نے مقہور اور مظلوم انسانوں کے دلوں پر حاصل کی ہے، بستیوں اور شہروں اور قلعوں کی فتوحات سے زیادہ اہم ہے۔ ان مجاہدوں کے ساتھ دین اسلام کے مبلغ تھے، اور جب سرحد کے ایرانی جاگیردار اپنی بستیوں کو غیر محفوظ سمجھ کر اندرونی علاقوں کی طرف بھاگ نکلتے تو وہاں تبلیغ کے راستے کھل جاتے اور مجاہدین کا لشکر کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو جاتا۔
3 माह के अरसे में मसना बिन हारिस ने जिन रास्तों पर अपने कदमों के निशानात छोड़े थे, वहाँ सैकड़ों ऐसे थे जो एलानिया दीन इस्लाम कबूल कर चुके थे, और हज़ारों ऐसे थे जिन्हें खुले बंदों मुसलमानों का साथ देने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार था। हसन इस मर्द मुजाहिद का हमसफ़र था जिसे कुदरत ने साइरस और दारा के जानशीनों की सल्तनत की तरफ इस्लाम के लश्कर का रास्ता साफ करने के लिए मुंतखब किया था। सिपाहियाना खेल इसके लिए नए न थे। वो रोम और ईरान के अजीम मार्कों में हिस्सा ले चुका था और जंग के कवायद से पूरी तरह बाखबर था। लेकिन मसना बिन हारिसा की रफ़ाकत में बहरीन से इराक़ का रुख करते हुए जब वो एक आज़मूदा कार सिपाही के जहन से सोचता और असबाब और नताइज की कड़ियाँ मिलाने की कोशिश करता, तो इसे ये बात नाकाबिल यकीन महसूस होती कि मुट्ठी भर नमाजियों की ये जमात इराक़ में ईरानियों के इक़्तिदार के लिए कोई बड़ा ख़तरा पैदा कर सकेगी। इसने अजम के वो सिपा सालार देखे थे जो शान और शौकत के साथ जंग के मैदानों का रुख किया करते थे, जिनका ज़ाती सामान कई बैलगाड़ियों और ऊँटों पर लादा जाता था। इसे ये बात अजीब मालूम होती थी कि एक कबीले का रईस एक अजीम सल्तनत के साथ टक्कर लेने के लिए निकला है और इसकी फ़ौज की तादाद 500 सवार से ज़्यादा नहीं, और वो भी ऐसे जिन्हें किसी फौरी ख़तरे की सूरत में पीछे से रसद या कुमक मिलने की कोई उम्मीद न थी। हसन ने इतनी बड़ी मुहिम के लिए इतनी कलील और बेसरो सामान फ़ौज पहले कभी नहीं देखी थी, और ना ही वो इस अज़्म यकीन से आशना था जिसकी रोशनी से इनकी जरी इंसानों की निगाहें लबरेज थीं। इंतहाई परेशानी की हालत में भी जब वो इस लश्कर के कायद की तरफ देखता तो इसके दिल में एक नाकाबिल तस्खीर वलवला करवटें लेने लगता, और इसके साथ जीने और मरने की ख्वाहिश तमाम आरजुओं और सारे अंदेशों पर गालिब आ जाती। इब्तिदा में वो मसना की हमागीर शख्सियत से मुतासिर हुआ था और इसके दिल में अकीदत और एहतराम के जज्बात एक ऐसे रहनुमा का खराज थे जिसने इसे इंसानियत की नई अजमतों से आशना किया था। लेकिन इराक़ में चंद मार्कों के बाद वो ये महसूस कर रहा था कुदरत ने मसना को जिस मकसद की तकमील के लिए मुंतखब किया है वो इसकी ज़ात से ज़्यादा बुलंद और अहम है, और इसकी हिम्मत और खुद एतमादी और इसकी गैर मामूली कामयाबियाँ सिर्फ इस ज़्यादा मुस्तकीम पर गामज़र होने का नतीजा है जिसे सिर्फ दीन हक़ का परचम उठाने वाले मुजाहिदों की निगाहें देख सकती हैं। इराक़ की सरहद में दाखिल होते वक्त जब इसके एक साथी ने कहा, हसन तुम इराक़ के हालात से ज़्यादा वाकिफ़ हो, तुम्हारे ख्याल में हमारी मुहिम की कामयाबी के इम्कानात क्या हैं? तो इसने बिला तवक्कुफ़ ये जवाब दिया था कि मुझे नहीं मालूम ये मुट्ठी भर मुजाहिद किस उम्मीद पर वहाँ जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मसना की रफ़ाकत में आग के समंदर में भी कूद सकता हूँ। लेकिन अब वो अपने दिल में ये कहा करता था कि मसना के हाथ में अल्लाह के दीन का परचम है और अल्लाह की नुसरत इसके साथ है। मैंने गुज़श्ता चंद हफ्तों में कुदरत के जो मौज़ात देखे हैं, इनके बाद अगर ये मुजाहिद हवा में उड़ने और पानी की सतह पर दौड़ने लगें तो भी मुझे ताज्जुब नहीं होगा। मसना बिन हारिसा 10 मुजाहिदों के साथ कबीला तगलुब के एक सरदार के यहाँ मुकीम था और इसके दूसरे साथी हस्बे मामूल आसपास की चंद बस्तियों के अरब किसानों और चरवाहों के मेहमान थे। मसना के मेज़बान ने अरबों की रिवायती मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए इसके लिए अपना सुकूनती मकान यानी कि अपना रिहायशी मकान खाली कर दिया था। मट्टी का ये मकान 3 कशादा कमरों पर मुश्तमिल था और इसके गिर्द दीवार थी। बाहर चारों तरफ खजूरों के बाग, कबीले के किसानों और चरवाहों के छोटे छोटे झोंपड़े और मकानात थे। एक दिन तुलुए आफ्ताब के वक्त मसना बिन हारिसा मकान के सहन में ठहर रहा था। इसके चेहरे पर रंजो मिलाल के आसार थे। दीवार के साथ एक छप्पर के नीचे चंद घोड़े बंधे हुए थे। पास ही एक चटाई पर चंद नौजवान बैठे हुए थे। मसना ने किसी गहरी सोच से सर उठाकर इधर उधर देखा और इनसे मुखातिब होकर पूछा, माना कहाँ है? एक नौजवान ने जवाब दिया, वो अंदर चले गए हैं, उसे बुलाओ। नौजवान भागता हुआ मकान की तरफ बढ़ा और थोड़ी देर बाद मसना बिन हारिसा के सामने इसका जवान साल भाई खड़ा था। शक्ल सूरत और कदो कामत के एतबार से माना में अपने बड़े भाई की तमाम इम्तियाजी खसूसियात मौजूद थीं। मसना ने किसी तमीद के बगैर कहा, हसन अभी तक नहीं आया और हम इसका मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मैं इसकी तलाश में जा रहा हूँ। सिर्फ एक आदमी मेरे साथ होगा। अगर शाम तक मेरी तरफ से कोई हुक्म ना मिले तो यहाँ से कूच कर दो और सुबह होने तक सरहद पर बनु बकर की आखिरी बस्ती में पहुँच जाओ और वहाँ मेरा इंतज़ार करो। बाकी साथियों को ये पैगाम भेज दो कि वो गुरूब आफ्ताब के बाद रवाना हो जाएं और सुबह तक वहाँ पहुँच जाएं। इनके लिए अलग अलग रास्ते इख्तियार करना ज़्यादा मुनासिब होगा। माना ने कहा, भाईजान कल हमने जो सवार हसन की तलाश में रवाना किए थे वो सब मायूस होकर वापस आ गए हैं। मुझे अंदेशा है कि इसने खुद नुमाई के शौक़ में आपकी हदायत की परवाह नहीं की और हम अपने 8 बेहतरीन आदमी खो बैठे हैं। मसना ने जवाब दिया, हसन इस कदर नादान नहीं है। मुझे यकीन है कि
وہ بلا وجہ کوئی خطرہ مول نہیں لے گا، لیکن اسے 3 دن قبل واپس آنا چاہیے تھا۔ رات میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے اسے پیدل بھیج کر غلطی کی ہے۔ اگر دشمن کے سواروں نے کسی جگہ انہیں گھیر لیا تو ان کے لیے بچ نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ مسرا نے کہا انہیں اس لیے پیدل بھیجا گیا ہے کہ دشمن کو ان کی سرگرمیوں کو پتہ نہ چل سکے، اور واپس آنے میں ان کی تاخیر کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی غیر متوقع خطرے کے پیش نظر کسی عرب کے گھر میں چھپ گئے ہوں گے۔ مانا نے کہا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی عرب نے انعام کے لالچ میں انہیں ایرانیوں کے حوالے کر دیا ہو۔ مسرا نے جواب دیا یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں نے حسان کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی تو وہ بدترین حالات میں بھی اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ سنو شاید کوئی آ رہا ہے۔ دونوں بھائی گھوڑے کی ٹاپ سن کر حویلی کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک سرپٹ سوار اندر داخل ہوا اور مسرا کو دیکھتے ہی بلند آواز میں چلایا، جناب وہ آ گئے ہیں۔ مسرا دروازے کی طرف بڑھا، لیکن سوار نے گھوڑے سے کودتے ہوئے کہا جناب وہ گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے نہر پر رک گئے ہیں۔ مسرا نے قدرے مضطرب ہو کر سوال کیا لیکن وہ ہیں کون؟ سوار نے جواب دیا جناب میں حسان اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کر رہا ہوں، وہ سب آ گئے ہیں۔ انہیں دور سے دیکھ کر ہمیں یہی شبہ ہوا تھا کہ شاید ایرانیوں کا کوئی دستہ اس طرف آ رہا ہے، اور ہم نہر کے پار گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے، لیکن انہوں نے احتیاطاً ایک سوار آگے بھیج دیا۔ ہم نے گھوڑوں کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ غنیمت کا مال ہے۔ ان کے پاس اپنی سواری کے علاوہ 5 گھوڑے فالتو بھی ہیں۔ مسرا نے اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو کر کہا جو لوگ حکم ماننا نہیں جانتے وہ زیادہ عرصہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ تم سالاروں کو پیغام بھیج دو آج رات کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور حسان کو یہاں آتے ہی میرے پاس بھیج دو۔ میں اس کے ساتھ علیحدگی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مسرا ایک تنگ دریچے کے سامنے کھڑا کمرے سے باہر جھانک رہا تھا۔ حسان اندر داخل ہوا اور السلام علیکم کہہ کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ مسرا نے وعلیکم السلام کہا، ایک ثانیہ کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ حسان نے قدرے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جناب میرے تمام ساتھی بخیریت واپس آ گئے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ مسرا نے غصے کی حالت میں حسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مجھے یہ بھی اطلاع مل چکی ہے کہ تم خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ حسان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مسرا کے تیور دیکھ کر اس کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہوئی۔ مسرا نے قدرے توقف کے بعد کہا شاید میں تمہیں اس بات کا یقین نہیں دلا سکا کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں جس کے وسائل ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ہمارا مقصد اپنی برتری ثابت کرنا نہیں بلکہ اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے حصول کے لیے ہمیں جس قدر جرت اور ہمت کی ضرورت ہے اسی قدر نظم اور ضبط کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میں تمہاری شجاعت کا امتحان لینے کے لیے ضرورت محسوس کرتا تو تمہارے ساتھ صرف 8 آدمی اور وہ بھی گھوڑوں کے بغیر نہ بھیجتا۔ تمہیں چند قبائل سے رابطہ کرنے اور ایرانی لشکر کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اگر مجھے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کی خواہش ہوتی تو میں کوسوں دور بیٹھ کر تمہاری مہم کے نتائج کا انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ میں نے تمہیں حملے کی اجازت نہیں دی تھی بلکہ کسی ایسی بستی تک پہنچنے کی اجازت دی تھی جس کے قابل اعتماد باشندے تمہیں ہرمز کے جھنڈے تلے جمع ہونے والے ایرانیوں کی نقل و حرکت کے متعلق ضروری معلومات فراہم کر سکیں۔ تمہیں پرسوں طلوع آفتاب سے پہلے واپس پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے 2 دن بعد بھی یہ معلوم نہ تھا کہ تم کہاں ہو۔ تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ مجھے تمہارے بھائی کے متعلق معلوم تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ دریا کے کنارے کسی بستی میں تمہارے محسن تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مجھے اس بات کا ذرا بر بھی شبہ ہوتا کہ تم وہاں جانے کے شوق میں میرے احکام کی بھی پرواہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہ مہم نہ سونپتا۔ حسان سر جگہ مسرا کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو اس نے آہستہ سے گردن اٹھائی اور مغموم لہجے میں کہا اگر مجھے اپنے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے وہاں جانے سے نہ روک سکتی۔ میری بستی ہمارے راستے سے صرف 2 منزل دور تھی اور میں کوئی خطرہ مول لیے بغیر ان لوگوں کے پاس پہنچ سکتا تھا جو مجھے کباد کے گھر کے حالات بتا سکتے تھے، لیکن میں آپ کی حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکا۔ میرے دیر سے آنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے ہرمز کی جنگی تیاریوں کا حال معلوم کرنے کے لیے جن مقامی رضاکاروں کی خدمات حاصل کی تھی وہ ہرمز کی بستی تک تمام فوجی پڑاؤ دیکھ کر واپس آئے تھے اور مجھے ان کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ مجھے ایک ایسی بستی میں چھپ کر بیٹھنے کے سوا کوئی کام نہ تھا، لیکن میں وہاں نہیں گیا۔ میں نے کسی مقامی آدمی کو وہاں بھیج کر بھی یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میرا بھائی کس حال میں ہے اور اسے پناہ دینے والوں پر میرے بعد کیا گزری ہے۔ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کوئی بری خبر مجھے آپ کے حکم کے خلاف وہاں جانے پر مجبور نہ کر دے۔ آخری الفاظ کے ساتھ حسان کی آواز بیٹھ گئی اور اس نے سر جھکا دیا۔ مسرا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا جو لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی راہ میں کئی آزمائشیں آتی ہیں۔
یہ مجاہد جو بحرین سے میرے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گھر زندگی کی راحتوں سے خالی تھا۔ ہمارے ہر ساتھی کو کسی نہ کسی عزیز کی یاد ضرور ستاتی ہے۔ اس امتحان اور آزمائش میں تم تنہا نہیں ہو۔ پھر تم نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارا بھائی ایک شریف اور قابل اعتماد آدمی کی پناہ میں ہے، اور جب تک بات کا گھر سلامت ہے اسے کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ اگر تم وہاں جاتے تو بھی تمہارے سامنے صرف اپنے بھائی کو وہاں سے نکالنے کا مسئلہ نہ ہوتا، بلکہ تمہیں یہ بھی سوچنا پڑتا کہ اگر تم راستے میں گرفتار ہو گئے اور ہرمز کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ قباد کا گھر تمہاری جائے پناہ ہے اور تمہارا بھائی بھی وہاں چھپا ہوا تھا، تو وہ قباد اور اس کے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ حسان، ہمت سے کام لو۔ اگر تمہارا بھائی قباد کے گھر میں غیر محفوظ ہوتا تو تم بھی تنہا وہاں جا کر اس کی کوئی مدد نہ کر سکتے۔ اگر اسے کوئی فوری خطرہ پیش نہ آیا تو وہ دن دور نہیں جب تم ایک فاتح لشکر کے ساتھ وہاں جاؤ گے اور صرف اپنے بھائی کو ہی نہیں بلکہ عرب کاشتکاروں کے ہر بچوں کو یہ پیغام دے سکو گے کہ ہم نے عراق کے طول و عرض میں ایران استبداد کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب تم آزادی سے سانس لے سکتے ہو۔ ایک بڑے کام کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ہرمز کے متعلق کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سٹوری بہت مزیدار ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سنیں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں، اپنے ملنے والوں سے بھی کہیں کہ اس سٹوری کو سنیں۔ بہت مزیدار سٹوری ہے، آگے اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔